बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़्ल और एहसान है जिसने हमें एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक की इन बहारों से मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फ़रमाया। आत्म न्यूज़ ने रमज़ान शरीफ के इन बाबरकत लम्हात में रमज़ान ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है और जमाल रमज़ान के इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर, नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के एक मारूफ़ सना खां जनाब मोहम्मद आसम एजाज साहब, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना रब्बे कायनात ने इसमें बड़ी बरकतें रखी हैं, इसको फजीलतें अता फरमाई हैं और इस माह मुक़द्दसा में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की फजीलत को कुरान मजीद में बयान फरमाया और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने की अज़मतों और फजीलतों को अपनी अहादीस में बयान फरमाया। हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ जनाब मुफ्ती साहब से इनके साथ आगाज़ करेंगे और आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि आप रमज़ान शरीफ की फ़जीलत जो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में जो रमज़ान शरीफ की फ़जीलत को बयान फरमाया, उससे हमें आगाह फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो क़िबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, आपका और हक़ न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने रमज़ान की बाबरकत इन लम्हात में मुझे इनवाइट किया है और इस अज़ीम मौज़ू पर और माह रमज़ान जो मुक़द्दस महीना है इसके हवाले से गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो लारैब किताब है और क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, इसमें खालिक़ कायनात रमज़ान शरीफ के हवाले से फ़रमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना जिसमें हमने कुरान का नुज़ूल फरमाया, हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हदायत का एक ज़रिया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतों को आपने अपनी हयात मुबारका में अपने किरदार से और अपने अक़वाल से उनकी तशरीफ़ फरमाई है। तो रमज़ान की जो आयात हैं या रमज़ान के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोज़ी या तशरीह या डिटेल बयान फरमाई हैं, उस हवाले से आपने रमज़ान से एक दिन कबल शाबान की आखिरी दिन एक खुतबा इरशाद फरमाया है जो बड़ा मशहूर व मारूफ़ है, जिसको हज़रत इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही में, हज़रत इमाम मुंज़री ने अत-तरग़ीब व तरहीब में और इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान में रवायत किया है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इसके रावी हैं। आप फरमाते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से एक दिन कबल सहाबा के मजमे में रमज़ान शरीफ की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम पर एक अज़ीमुश्शान बरकतों और अज़मतों वाला एक महीना साया फ़िगन है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी अज़मत अता फ़रमाई है कि उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मज़ीद उसकी अज़मत बयान करते हुए फ़रमाया, ये वो महीना है कि अल्लाह ने जिसके रोज़ों को तुम पे फ़र्ज़ कर दिया है और उसके क़याम, रात को जो तुमने क़याम करना है वो तुम्हारे लिए नफल कर दिया है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स इस माह मुक़द्दस में आम नेकी करेगा, उस नेकी का सवाब उसको रमज़ान के अलावा महीनों में फ़र्ज़ की अदायगी जितना सवाब मिलेगा। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करेगा उसको रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में 70
مرتبہ فرض کی ادائیگی کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، شہر الصبر، یہ رمضان کا جو مقدس اور برکتوں والا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے متعلق ارشاد فرمایا، وَجَزَاؤُهُ الْجَنَّةُ، اس صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ اور بالخصوص قبلہ شاہ جی میں یہ جو ہمارے موجودہ حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے اگر اور رمضان کی جو فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے صبر کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں صبر جو ہے اس کی ہدایت اور اس کا اجر ہمارے سامنے حضور نے بیان فرمایا کہ وہ جزاؤہ الجنہ، صبر کریں گے تو اس کی جزا جنت ملے گی۔ اور یہاں میں ایک اور آقا علیہ السلام کا ارشاد کوٹ کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جتنی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں ان میں اگر سب سے اہم بھلائی کو دیکھا جائے تو وہ بنی نوع انسان کو دیا جانے والا صبر ہے، کہ وہ ہر مشکل میں، ہر جو ہے وہ رنج میں اگر صبر کا دامن تھامے گا تو اللہ اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اپنے طویل خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے یہ بلائی کا، غم گساری کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرنے کا، بلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طویل اس خطبے میں آگے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت کے ساتھ اس کے کام میں، اس کی ڈیوٹی میں تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس شخص کے گناہ معاف فرماتے ہوئے اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ نکلیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں افطاری کے متعلق ارشادات فرمائے۔ ظاہر رمضان کے مہینے میں انسان خود بھی افطار کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو افطار بھی کرواتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، من فرط فیہ صائما، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کا اجر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے طویل خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، اسے بخشش فرمائیں گے، اس کے لیے برات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو روزہ افطار کروائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور آپ نے اپنے علم کے ذریعے قیامت تک نگاہ دوڑائی اور دیکھا آج میرے صحابہ اتنی وسعت نہیں رکھتے مالی طور پہ، اور قیامت تک آنے والے میرے غلام بھی ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو سیر ہو کے روزہ افطار کروائیں۔ تو حضور نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے گا یا روزہ افطار کروائے گا، اس شخص کے لیے بھی اللہ نے یہ اجر رکھا ہے کہ جو پانی کے ایک قطرے، دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور کے ذریعے کسی شخص کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس طویل خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو رمضان میں سیر ہو کے کھانا کھلائے گا تو حوض کوثر پہ میں اسے ایک ایسا جام عطا کروں گا کہ قیامت تک، آخرت میں جب وہ حشر کا سارے جو ہے حشر ہوگا، میزان ہوگا، پلسرات ہوگا، ایک دفعہ وہ کوثر کا جام پی لے گا، آخر تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ اتنی آقا علیہ السلام نے ہمارے سامنے رمضان کی جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات بیان کر کے اس پہ عمل کرنی چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے رمضان کے حوالے سے ایک زبردست حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ بخاری میں ہے غالباً، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 سال کی مسافت جتنا جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس طرح رمضان شریف کے حوالے سے نسائی شریف میں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کچھ تشریحات بیان فرمائی ہے
کہ جنت کے دروازے کھولنے سے کیا مراد ہے، جہنم کے دروازے بند کرنے سے کیا مراد ہے، شیطان کو بند کرنے یا جکڑنے سے کیا مراد ہے، تو علماء نے لکھا کہ رمضان کا برکتوں والا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اتنی نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان شریف کی فضیلت بھی بیان کی، اس کی عظمت بھی بیان کی، اور پھر اس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کی جن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ انشاءاللہ گفتگو آگے جاری رہے گی۔ ابھی ہم عاصم اعجاز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے۔ پیغام سناتی ہے ہمیں آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے ہمیں آیا تطہیر، کہ پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے، پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے۔ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ
اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ محمد عاصم اعجاز صاحب بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔